أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على محمد المصطفى وآله المجتبى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن مجید کی پہلی سورہ علق. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. قرآن مجید کی دوسری سورت سورہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. تیسرے نمبر پر جو سورت قرآن مجید میں نازل ہوئی اس سورہ کو مزمل کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ سورہ مزمل کہلاتی ہے. یہ تیسرے نمبر کی صورت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. اس سورہ میں پہلی دفعہ حضور کو ایک نیا حکم دیا گیا ہے. نماز تو حضور ابتدائی سے پڑھ رہے تھے اور باقاعدہ نمازیں اپنی جگہ موجود تھیں، جیسے بارہا اس کا تذکرہ ہوا کہ پہلا عملی حکم جو نازل ہوا ہے وہ نماز کا. لیکن سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو ایک حکم دیا ہے جو ان کی ذات کے ساتھ ہی خاص ہے، لیکن ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ جس قدر ہم میں طاقت ہے ہم بھی اس حکم پر عمل کریں. وہ حکم کیا تھا؟ رات کے وقت کی عبادت. اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل. رات کے وقت قیام کیا کریں، رات کے وقت اللہ کی عبادت کیا کریں، رات کے وقت بیدار رہیں، اللہ کریں. رات کی عبادت. پھر اس میں ذکر کیا الا قلیلا، تھوڑے سے وقت کے لیے بے شک آرام کر لیں. ساری رات عبادت کریں لیکن کچھ وقت کے لیے آرام کر لیں. پھر اس کے لیے ذکر کیا گیا نصفہ، چلو آدھی رات عبادت کر لیں، آدھی رات آرام کریں. او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے کچھ کم آرام کر لیں اور باقی جو ہیں وہ عبادت کریں. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص علیہ او زد علیہ. یا یہ ہے کہ اس سے زیادہ کرنا چاہیں تو تب بھی ٹھیک ہے. تو گویا جس طرف کمی کرنا چاہیں، جس طرف زیادتی کرنا چاہیں، نصف عبادت کرنا چاہیں، نصف آرام کرنا چاہیں، حتیٰ کہ آیا ہے کہ ثلث عبادت کرنا چاہیں، ثلث زیادہ آرام کرنا چاہیں، ثلث عبادت کریں، دو ثلث عبادت کریں، ایک ثلث آرام کرنا چاہیں. لیکن بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ رات میں حضور قائم اللیل ہو. یعنی سب سے بڑی صفت انسان کی یہ ہے کہ صائم النہار، دن کو روزہ دار ہو، قائم اللیل، رات کے وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے. کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ حضور نے جو اس وقت ذمہ داری لی ہے اللہ کی طرف سے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا بوجھ ہے. اور خود خداوند عالم بھی فرما رہا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم جو آپ کی طرف بھیج رہے ہیں یہ بہت بڑا بوجھ ہے.
اسی لیے حدیث میں بھی آیا ہے نا، انی تارکن فیکم الثقلین، دو گراں قدر چیزیں، بھاری بھرکم چیزیں ہم نے نازل کی ہیں، ایک ان میں قرآن مجید ہے اور دوسرا اس میں اہل بیت ہے۔ تو چونکہ یہ عظیم چیزیں تھیں، ثقل ان کا زیادہ تھا، عظمت بھی زیادہ ہے، بوجھ بھی ان کا کیا ہے، گویا کہ کیا ہے، زیادہ ہے۔ زیادہ بوجھ کے لیے زیادہ انرجی کی ضرورت ہے، زیادہ طاقت کی ضرورت ہے، تاکہ آدمی اس طاقت کی بدولت اس بوجھ کو اٹھا سکے۔ قرآن مجید کے بارے میں اگر ملاحظہ کیا جائے تو 28ویں پارہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ خشوع و خضوع خداوندی کی وجہ سے پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا۔ تو یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، قرآن مجید کا ثقل ہے، قرآن مجید قول ثقیل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس میں اتنی عظمت پائی جاتی ہے، اس کا بوجھ اٹھانا ہے، پھر لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے، تبلیغ کرنی ہے، لوگوں سے ان کے غلط اعتقادات، غلط رسوم، غلط رواج چھڑوا کر جو ان کے آباء و اجداد کے تھے، شروع سے آ رہے تھے، ان کے ذہن میں راسخ ہو چکے تھے، پختہ ہو چکے تھے، ان کی فطرت ثانویہ بن چکے تھے، یہ سب چھڑا کے ان کو کیا کہنا، بس اللہ کے سامنے جھکو، اسی کا حکم مانو، اسی کی اتباع کرو، اسی کے فرمان پر عمل کرو، باقی سب بوجھ توڑ دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ انسان کے لیے معاشرہ میں رہتے ہوئے بہت بڑا امر ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بہت بڑا امر ہے، اس کے لیے جو مبلغ بن کر آیا ہے اس کے لیے بھی بہت بڑی طاقت، قوت، انرجی کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ جو اس کے حکم پر عمل کریں گے، ہم میں بھی اس قدر قوت و طاقت ہونی چاہیے کہ ہم اس کو برداشت بھی کر سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بھی بسر کر سکیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 13ویں پارہ میں قرآن مجید کے لیے بیان کیا گیا ہے، لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى۔ قرآن مجید اتنا عظیم ہے کہ اس سے پہاڑ بھی چلائے جا سکتے ہیں، اس سے ہزاروں میل کا راستہ سیکنڈوں میں طے کیا جا سکتا ہے، اس قرآن مجید کی برکت سے مردوں کے ساتھ بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں، پہاڑ بھی چل سکتے ہیں، اسی قرآن مجید سے ہزاروں میلوں کا راستہ بھی طے ہو جاتا ہے، اسی قرآن مجید سے مردوں کے ساتھ بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو جب یہ قرآن مجید عظیم ہے اور جب کسی اور چیز کو کہا گیا تو پوری کائنات میں کسی نے اس بوجھ کو قبول نہیں کیا، تو حضور باوجود اس کے کہ عظیم شخصیت ہیں، ان کے لیے بھی ایک ثقیل ہے، وزین چیز ہے، پرعظمت چیز ہے، اور پھر ہم نے جب اس پر عمل کرنا ہے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے لیے بھی اضافی انرجی کی ضرورت ہے، تاکہ اس انرجی کی وجہ سے ہم اس کو قبول بھی کر سکیں اور اس کے مطابق زندگی بھی گزار سکیں۔ اضافی انرجی کیسے حاصل ہوگی؟ وہ رات کی عبادت سے، قیام اللیل سے۔ رات کی عبادت جس وقت ہم کریں گے، اب ظاہر ہے کہ دن کو انسان مصروف ہوتا ہے، کام کاج میں مشغول ہوتا ہے، اس کے کافی زیادہ کام ہوتے ہیں، کوئی ملنے والا آ گیا ہے، کوئی کسی کام کے لیے جانا پڑ گیا ہے، دفتر ہے، اپنا گھر ہے، دوسرے امور ہیں، کسب معاش کا مسئلہ ہے، یہ سارے کا سارا انسان نے دن میں کرنا ہوتا ہے۔ تو رات جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی ہے۔ اب ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ سو جائیں اور پڑے رہیں، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کھڑے رہیں، رات کو عبادت کریں، تھوڑا سا وقت آرام کر لیں، نصف یا اس سے کم یا اس سے زیادہ جیسے بھی ہو، لیکن آپ کو قیام اللیل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات کا وقت جو ہے وہ در حقیقت ایک تو ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان کو فراغت حاصل ہوتی ہے، ایک
عقل کی سوچ دن میں بٹی رہتی ہے، کبھی کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے، کبھی کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے۔ اب عقل کو بھی فراغت ہوتی ہے، اس کی توجہ کا مرکز بھی اللہ ہوگا۔ ذہنی سکون بھی ہوتا ہے، دن میں کوئی اس طرف سے آ گیا، کوئی اس طرف سے آ گیا، کسی کو چائے پلاؤ، کسی کو بٹھاؤ، کسی سے ملاقات کرو، لیکن رات کو جو ہے یہ کام چونکہ نہیں ہوتے، لذا ایسی صورت میں ذہنی سکون بھی حاصل ہوگا، ضمیر و وجدان کو بھی سکون حاصل ہوگا، آرام حاصل ہوگا۔ اس وقت انسان دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اپنی توجہ کا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنائے گا۔ اب جس وقت اس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہو جائے گا، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے گا، اس کے تصورات میں اللہ ہوگا، اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوگا، رات کی تاریکی میں اکیلا کھڑا ہوگا، راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ ہماری گفتگو ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز منٹوں سیکنڈوں میں نہ پڑھیں، بغیر سمجھے کے نہ پڑھیں، لفظوں کے رٹے رٹائے کی وجہ سے نہ پڑھیں۔ یہ نہ ہو کہ لفظ دہراتے ہیں اور پتہ ہی نہ ہو کہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ نہیں، اگر ہم ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، غور و خوض کے ساتھ پڑھیں، تعقل کے ساتھ پڑھیں، تفکر کے ساتھ پڑھیں، تو یہ در حقیقت ہم گفتگو کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ رب العزت کے ساتھ۔ کتنا بڑا درجہ ہے ہمارا کہ ہم نکمے لوگ، خاکی لوگ، لیکن گفتگو کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اور پھر اللہ کے ساتھ بھی گفتگو ایسی کہ جتنی ہم عبادت کرتے جائیں گے اتنا اس عبادت کا درجہ بڑھتا جائے گا۔ ہم جب کھڑے ہیں تو کھڑے اس طرح ہیں کہ سکون کے ساتھ کھڑے ہیں، اس طرف توجہ نہیں، بدن کو حرکت نہیں دے رہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں۔ پھر ہم رب العزت کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رکوع۔ پھر ہم رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سجود۔ سجود کو کہا گیا ہے معراج المومن، کہ یہ در حقیقت مومن کے لیے معراج ہے۔ لیکن یہ معراج کب بنے گا؟ جب نماز کو نماز بنا کر ہم پڑھیں نہیں بلکہ قائم کریں، اس کے تمام ضروری امور کو بھی صحیح انداز میں بجا لائیں، اس میں کسی قسم کا نقص نہ ہو، کمی نہ ہو، پوری توجہ بارگاہ رب العزت کی طرف ہو، اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم واقعاً دربار خداوندی میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ویسے بھی ہر جگہ دیکھتا ہے، لیکن اب تو اس کے گھر میں موجود ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، پاک گھر میں گویا کہ کیا ہے موجود ہیں، اور پوری توجہ کا مرکز اللہ ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اس وقت ہم دل کی گہرائیوں سے رحمت خدا کو طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، تو دل کی گہرائیوں سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ آج صبح سے لے کر شام تک میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، صرف اور صرف میری گردن تیرے سامنے جھکے گی، تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں۔ میں کسی کے سامنے نہیں جھکا، کوئی غلط کام میں نے نہیں کیا، اپنے آپ کو بچایا ہے، اپنے باطن کو بھی غلطیوں سے بچایا ہے، اپنے ظاہر کو بھی غلطیوں سے بچایا ہے۔ ظاہراً بھی پاک بن کر آیا ہوں، اور باطنی غلاظتوں کو بھی میں نے دور کر دیا ہے، نجاستوں کو دور کر دیا ہے، پلیدگیوں کو دور کر دیا ہے، جو غلطیاں میرے ذہن کے اندر پائی جاتی تھی اس کو بھی میں نے ختم کر دیا ہے۔ تو ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک، توجہ کا مرکز اللہ۔ اب ہم کھڑے ہیں بارگاہ رب العزت کے ساتھ، کیا کر رہے ہیں؟ گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر جاتے تھے، وہ گفتگو کرتے تھے، لیکن ہم زمین پر کھڑے ہو کر، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اور جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں اللہ ہماری گفتگو کو سنتا ہے۔ خلوص دل سے جو چیز ہم طلب کر رہے ہیں اس کے جواب میں اللہ کی طرف سے لبیک کی آواز آتی ہے۔ یہ سب چیزیں، ذہنی سکون، عقل کی فراغت، ضمیر و وجدان کی راحت، یہ سب کچھ ہمیں رات کی عبادت میں مل سکتا ہے۔ اسی لیے جب ہم میں سے بھی کوئی آدمی رات کے وقت کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، جس کو نماز شب
ہم کہتے ہیں تو اللہ فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے او میرے فرشتوں دیکھو ساری دنیا سوئی ہوئی ہے لیکن میرا یہ مخلص بندہ رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر میرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ بندہ مخلص طور پر خلوص کے ساتھ کھڑے ہو کر میری عبادت کر رہا ہے، اس کو آرام کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اپنے آرام کو ایک طرف کر دیا ہے، نیند کو پیارا نہیں کیا، جسمانی غذا کو پیارا نہیں کیا، روحانی غذا حاصل کرنے کے لیے میرے دربار میں موجود ہے۔ اور جب انسان نماز شب پڑھتا ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تعویذ دھاگے کی ضرورت نہیں ہے، نماز شب پڑھے، اس کے بعد قرآن مجید کھول کر بیٹھ جائے، تھوڑی سی قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کھلا ہوا ہو سامنے، ہاتھ بلند کر کے جو دعا بھی مخلصانہ کرے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے رات کی تاریکی میں اکیلے کھڑے ہو کر نماز شب پڑھ کے یہ بارگاہ رب العزت میں ہاتھ بلند کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، بارگاہ رب العزت میں یہ موجود ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ موجود ہے، توجہ کا مرکز اللہ کو بنایا ہوا ہے، کسی اور چیز کو نہیں، تو جو دعا بھی مانگے اللہ اس دعا کے جواب میں لبیک کہتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تمام حضرات مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ نبی اعظم کے لیے نماز شب واجب ہے، ہمارے لیے مستحب ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے رات کا زیادہ حصہ عبادت میں گزارے۔ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ مولا کائنات تو ساری رات سوتے ہی نہیں تھے، ان کا تو بستر ہی نہیں بچھایا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا عبادت کرتے تھے اور کچھ حصہ جو ہے وہ آرام کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ بحیثیت انسان آرام کی بھی اپنی جگہ ضرورت ہے، تو یہ انرجی ایسی قوت حاصل ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا بوجھ جو حضور پر آیا ہے وہ بطریق احسن اس بوجھ کو وہ گویا کہ پورا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ روحانی قوت میں اضافہ کے لیے ضروری ہے کہ رات کی تاریکی میں انسان بارگاہ عبادت میں اکیلا کھڑے ہو کر یہ نماز شب پڑھے تاکہ اس کو روحانی قوت حاصل ہو۔ اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ 5 حکم دے رہا ہے۔ وہ حکم صرف ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے۔ پہلا حکم یہ ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرے، رب کا نام لیا کریں، رب کا تذکرہ کیا کریں۔ 22ویں پارہ میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو بہت زیادہ۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ میرا تذکرہ ہو، اللہ چاہتا ہے کہ میرا ہی ذکر ہو، اللہ چاہتا ہے کئی تسبیحیں میرے ذکر کی پڑھی جائیں، 1000 دفعہ میرا ذکر کیا جائے، لکھوں دفعہ میرا ذکر کیا جائے۔ جتنی دفعہ خلوص دل سے ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی ہمارا دل پاکیزہ ہوتا جائے گا، ہماری روحانی قوت بڑھتی جائے گی، روحانی طاقت بڑھتی جائے گی۔ تو نبی اعظم کو بھی حکم ہو رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، رب کو زیادہ سے زیادہ آپ یاد کریں، اسی کا نام لیں، اور وہ رب کو یاد کرتے بھی تھے، اسی کا تذکرہ کرتے بھی تھے۔ دوسرا حکم ہو رہا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تبتلا یا تبتل و تبتلاً انقطاع، یعنی اصل یہ ہے کہ تمام چیزوں سے توجہ ہٹا کر اپنی توجہ کا مرکز صرف اور صرف اللہ کو قرار دے۔ اصل چیز یہی ہے کہ وَتَبَتَّل، کہ تمام چیزوں سے منقطع ہو جائے، آدمی اپنی توجہ ہٹا لے۔ انسان جب دوسری طرف توجہ کرتا ہے تو توجہ اس کی بٹ جاتی ہے۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ دن کو میں نے کام کاج کے لیے بنایا تھا، اب جب رات کو میری عبادت آپ کر رہے ہیں تو اس طرح عبادت کریں کہ تیری توجہ کسی طرف نہ ہو، نہ اولاد کی طرف توجہ ہو، نہ بیگم کی طرف توجہ ہو، حتیٰ کہ اتنی توجہ آپ کی مخلصانہ ہو کہ خود اپنے آپ کو بھی بھول جائیں کہ میں موجود ہوں یا نہیں ہوں، توجہ کا مرکز صرف اور صرف اللہ ہو۔ اس حد تک اگر آدمی پہنچ جائے، ایسا آدمی یقیناً کامیاب و کامران ہوتا ہے۔
اسی واسطے آپ عام سنتے رہتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نیزہ لگا تھا۔ اب وہ نیزہ جب نکالنا چاہتے ہیں، اس کی انی جو ہے پھنسی ہوئی ہے، نکالنا چاہتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب علی نماز کی حالت میں ہوں اس وقت نکال لینا۔ تو ظاہر ہے کہ جب نماز کی حالت میں ہوں گے تو ان کی نماز میری یا آپ کی نماز کی طرح تو نہیں ہے، توجہ کا مرکز اللہ ہوگا، انہیں توجہ ہی نہیں ہوگی کہ آیا مجھے نیزہ لگا ہوا ہے یا نہیں، وہ اس طرح متوجہ ہی نہیں ہوں گے کہ میرے پاؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لذا جب آپ نیزہ نکالیں گے انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، کسی قسم کی تکلیف ہی محسوس نہیں ہوگی۔ آپ سنتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نماز میں مشغول تھے، ایک بچہ گر گیا ہے نیچے، ایک بچہ نیچے گر گیا ہے، شور شرابہ ہو گیا لیکن امام نے سنا ہی نہیں، شور شرابہ ہی نہیں سنا، اپنے نماز میں مشغول رہے۔ امام تھے، عابدین کی زینت تھے، ساجد سجدہ کرنے والوں کے سردار تھے، ان کی توجہ کا مرکز اللہ تھا، بچہ اس وقت توجہ کا مرکز نہیں تھا۔ شور شرابہ ہوتا رہا، نماز ختم کی اپنی، نماز ختم کرنے کے بعد جس وقت وہ آئے ہیں، اسی کنویں کے قریب آئے ہیں، سب رو رہے تھے کہ بچہ مر گیا ہوگا، ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا تو بچہ اس طرح آیا کہ اس کے کپڑے بھی پانی سے تر نہیں ہوئے تھے۔ کیوں؟ امام نے اللہ کا کام کیا، اللہ نے ان کا کام کر دیا۔ اللہ یہی کہتے ہیں آپ بھی میرا کام کریں میں آپ کا کام کروں گا، فاذکرونی اذکرکم۔ انہوں نے یاد کیا اللہ کو اس طرح کہ توجہ کا مرکز صرف اللہ ہے۔ تو یہ جیسے یہ بزرگوار معصومین عبادت کے وقت ان کی توجہ کا مرکز اللہ تھا، اسی طرح عارف باللہ لوگ، شخصیات لوگ، بڑی بڑی شخصیتیں، وہ علماء بھی ہو سکتے ہیں، ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو علماء کی صف میں شامل نہیں لیکن عبادت خدا میں اس قدر غرق ہوتے ہیں کہ ان کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ایسی عبادت خداوند عالم کی پسندیدہ عبادت ہے، اسی لیے کہا گیا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کو یاد کریں۔ دوسرا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، بالکل منقطع ہو جائیں، اپنی توجہ کسی طرف نہ کریں، تیری توجہ کا مرکز صرف اور صرف، یہ نبی اعظم کو بھی حکم دیا گیا ہے، ہمیں بھی حکم ہے لیکن ہم اپنی استطاعت کے مطابق جیسا اگر توجہ ہو جائے تو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، آپ پوری توجہ کا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ دیکھیے حضرات محترم، جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام حضرات مل کے صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو رسول اعظم جب کام کر رہے تھے ہر طرف مخالفت ہو رہی تھی، ہر طرف لوگ جو ہیں تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ کوئی آتا ہے آ کے وہ کوئی ایسی ٹہنی جس میں کانٹے ہوتے ہیں وہ اوپر پھینک دیتا ہے، کوئی آتا ہے اوڑھڑی اٹھا کے اوپر پھینک دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے۔ تکالیف میں تھے، آرام سے تو نہیں تھے، دشمن ہر طرف گویا کہ کیا ہے موجود تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایسی شخصیت جس کے ہر طرف دشمن ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ پوری توجہ کا مرکز آپ مجھے بنائیں، میری طرف توجہ کریں، منقطع ہو جائیں تمام چیزوں سے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، کہ میرے حبیب آپ کا رب مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، معبود وہی ہے۔ آپ یہ عبادت کریں، اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوں، اپنا دین، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچائیں، تبلیغ کریں، رسالت کا کام انجام دیں، رسالت کا فریضہ صحیح انداز سے حضور انجام دے رہے تھے انجام دیں۔ آپ ذہن میں یہ رکھیں آپ کے تمام معاملات کا ضامن اللہ ہے، اللہ ہی ہے، تمام معاملات کا ضامن ہے۔ جتنے آپ کے امور ہیں، جہاں بھی آپ کو کوئی تکلیف ہوگی، جہاں بھی آپ کو زحمت ہوگی، اس سے چھٹکارا دینا اللہ کا کام ہے۔ تو توجہ کا مرکز اللہ کی طرف رکھیں، یہ سمجھیں کہ اللہ قوی ہے، اللہ تمام چیزوں پر قادر ہے، اللہ قوت والا ہے، اللہ جیسی قدرت کسی کی نہیں، وہ ہے آپ کا ضامن۔ جب تمام امور میں ضامن ہے، کبھی کوئی تکلیف ہوگی، کوئی زحمت ہوگی، کوئی آپ کی توہین کرے گا، آپ کے خلاف باتیں کرے گا، آپ کے خلافات خرافات بکے گا،
ان تمام کا کلا کما کرنا میرا کام ہے، میں آپ کا ضامن ہوں۔ آپ رات کی تاریکی میں تمام چیزوں سے منقطع ہو کر اللہ اللہ کرائیے۔ تو اللہ کا وعدہ ہر کسی کے ساتھ ہے۔ اللہ کہتا ہے اب میرے بن جائے، میں آپ کا بن جاؤں گا۔ من کان مع اللہ، جو اللہ کے ساتھ ہو جائے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، جو اللہ کا کام کرے اللہ اس کا کام کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا، ذرا کوشش کر کے دیکھو، میری طرف چلو، میرے کام کرو، میرے احکام کی اتباع کرو، میرے دین کی نشر و اشاعت کرو، میرے دین کے لیے کام کرو، تو کیا ہوگا؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، راستے میں خود بناتا جاؤں گا آپ کے لیے، ان راستوں کے ذریعے آپ بہتر طور پر کام کر سکیں گے۔ نبی کے لیے بھی حکم یہ ہو رہا ہے آپ کام کریں، آپ کام کریں۔ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، آپ کے لیے آسانیاں میں مہیا کرتا جاؤں گا، لیکن ضرورت یہ ہے کہ کام کیا جائے۔ تو حضور تو کام کر رہے ہیں، لذا سب سے پہلا حکم نماز شب کے بعد، بلکہ رات کے وقت عبادت کو جو حکم حضور کو ہوا ہے، اس کے بعد حکم ہو رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کو یاد کریں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، منقطع ہو جائیں تمام چیزوں سے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کا رب مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اسی کو اپنا ضامن سمجھیں، وہ آپ کے تمام امور کا کفیل بھی ہوگا، ضامن بھی ہوگا، اور تمام امور کا خیال رکھنے والا وہی خود اللہ ہوگا۔ اب لوگ باتیں کرتے تھے، لوگ خرافات بکتے تھے، کبھی کو مجنون کہتا، کبھی کو دیوانہ کہتا، کبھی کو کذاب کہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھا حکم دے رہا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ کہتے رہیں آپ صبر کریں، آپ صبر کریں۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا مَلِيًّا، آپ اس طرح کریں، ان سے کنارہ کشی کریں، لیکن بہترین انداز میں کنارہ کشی کریں، تعلق کو منقطع نہ کریں۔ آپ نے تو ان کو تبلیغ کرنا ہے، آپ نے ان کو دین کی طرف لانا ہے، آپ نے ان کو اسلام کی طرف لانا ہے، لذا آپ صبر کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا ہے اس طرح کے جتنے لوگ ہیں گڑبڑ کرنے والے کیوں کرتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں؟ ایک، پیسہ میں نے دیا ہے، مال میں نے دیا ہے، دولت میں نے دی ہے، اس دولت کی وجہ سے مغرور ہو گئے ہیں، اس دولت کی وجہ سے متکبر ہو گئے ہیں، دولت کے بڑھتے پر آپ کو تنگ کرتے ہیں۔ آپ مہربانی کریں، ان تمام کا کلا کما میں خود کر دوں گا، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں یہ کروں گا، صرف آپ سے یہ ہے کہ مہلہم تمہیلا، تھوڑی سی ان کو آپ مہلت دے دیں۔ دیکھیے نا حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ ان مکذبین کا کلا کما میں کر دوں گا، ان مکذبین جو صاحبان نعمت ہیں، جن کے پاس دولت ہے، ان کا کام میں کروں گا۔ اور اس کے بعد فرما سکتا تھا میں نے مہلت دی، نہیں نہیں، یہ نہیں فرما رہا۔ اللہ فرما رہا ہے ان کو میں ٹھیک کر دوں گا، آپ ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ گویا آپ کے ہاتھ میں ہے مہلت دینا، اگر آپ مہلت تھوڑی سی دے دیں تو میں ان کا کلا کما کر دوں گا، اگر آپ ان کو مہلت نہیں دیتے تو منٹوں سیکنڈوں میں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حضور تو بڑے حوصلے والے ہیں، حضور تو بڑے حلم والے ہیں، حضور تو بڑے تدبر والے ہیں، تو اللہ جیسے چاہتا تھا اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں مہلت ہے ان کے لیے، تو کچھ وقت کے لیے مہلت ہے، لیکن جس وقت معین وقت آ جائے گا ان کا اس طرح کلا کما ہو جائے گا کہ ان کا نام و نشان تک نہیں ملے گا، کامیابی کامرانی حضور کے قدموں کو چوم رہی ہو۔ ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا جحیما وطعاما ذا غصۃ، ہمارے پاس بہت بڑے بڑے عذاب ہیں، ایسا کھانا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جس کو یہ کھا ہی نہیں سکیں گے۔ وہ اس طرح ہوگا جس طرح انسان ہنزل کھا رہا ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی کڑوی چیز، بدبودار چیز کھا رہا ہوتا ہے۔ ان کے لیے کھانے ہم نے تیار کر رکھے ہیں، ان کے لیے عذاب ہم نے تیار کر رکھے ہیں، تو آپ ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیں، وقت جب آ جاتا ہے تو ان سب کا کلا کما ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے اگر کسی کو سخت ترین تنبیہ کی ہے اور ڈانٹ پلائی ہے تو وہ حضرت ہی کا چچا ابو لہب تھا۔ یہ ابو لہب حضرت ابو طالب کے بعد، ظاہر ہے کہ ابو طالب کے بعد حضرت تھوڑا سا وقت رہے ہیں مکہ میں، لیکن یہ وقت بڑی تنگی کا وقت تھا۔
حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد، چونکہ اب خاندان کا سربراہ جو ہے وہ ابو لہب صاحب بن گئے، سب سے بڑا آدمی یہی تھا، اس کو خاندان کا جو ہے سربراہ بنا دیا گیا۔ جب یہ خاندان کا سربراہ بن گیا تو شرارت میں تو یہ انتہا تک پہنچا تھا حضور کا چچا، لیکن تھا تو بہت گڑبڑ۔ اس نے اتنا تنگ کیا حضور کو، اتنا تنگ کیا کہ مکہ کو چھوڑ کر طائف چلے گئے۔ جب طائف گئے وہاں لوگوں نے ظلم کیا، طائف سے واپس آ رہے ہیں، پورے طائف میں ایک آدمی اسلام کی طرف نہیں آیا۔ واپس آ رہے تھے تو ہوا کیا کہ ایک باغ تھا، اس کی دیوار کے ساتھ ویسے بیٹھ گئے، کیونکہ اور کوئی جگہ ہی نہیں تھی بیٹھنے کی، تھوڑا سا سایہ دیوار کے ساتھ تھا، دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ تو باغ میں کام کرنے والا ایک آدمی تھا، وہ تھوڑا سا فروٹ بھی حضرت کے لیے لایا، آ کے بیٹھا، آپ کون ہیں، کیوں آئے تھے، کیا کام ہے آپ کو؟ جب اس نے باتیں کی، حضور نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اس تلاوت کا اثر یہ ہوا اکیلا آدمی طائف میں یہ مسلمان ہوا ہے، وگرنہ کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوا۔ بڑا تنگی کا وقت گزرا، رات حضور کو راستہ میں آ گئی، پہاڑوں کے درمیان رہے، طائف کا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے۔ اب اس میں جب حضور نے نماز شب پڑھی، اب ہم نماز شب پڑھتے ہیں نا تو 11 رکعت نماز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 5-6 منٹوں میں ختم ہو جائے، لیکن یہ تو حضور پڑھ رہے تھے۔ حضور تلاوت بڑی لمبی کیا کرتے تھے، ہر رکعت میں تلاوت اچھی خاصی کیا کرتے تھے، اور تلاوت بھی آواز کے ساتھ۔ جب وہ اونچی آواز کے ساتھ تلاوت انہوں نے کی، جن وہاں رہتے تھے انہوں نے اس تلاوت کو سنا، اس کے لیے 29ویں پارے میں سورہ جن موجود ہے کہ تلاوت کو سننے کے بعد وہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، جنوں کی کافی تعداد مسلمان ہوئی ہے، اور اس کا پہلا رکوع جو ہے اس میں جن ہی ذکر کر رہے ہیں، ہم میں یہ خرابی پائی جاتی تھی، تلاوت کی وجہ سے ہم ہدایت یافتہ ہو گئے، فلاں خرابی پائی جاتی تھی وہ ہم نے چھوڑ دی، فلاں گناہ کیا کرتے تھے وہ ہم نے چھوڑ دی، فلاں غلط کاری ہم میں پائی جاتی تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو گویا اس سفر میں ایک انسان مسلمان ہوا اور جنوں کی اچھی خاصی تعداد مسلمان ہوئی۔ آرام حضرت کو پھر مکہ میں نہیں ملا حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد، لذا اللہ تبارک و تعالی نے پہلی دفعہ کسی کا نام لے کر اگر کسی کو ڈانٹ پلائی ہے تو یہی ابو لہب ہے، جو حضور کا چچا تھا، جس کے بارے میں کہا گیا تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائے تیرے ہاتھ، ہلاک ہو جائے تو تباہ ہو جائے ابو، اور پھر اس کی بیگم کا بھی ذکر کیا۔ تو گویا اس طرح کی تکالیف ابو لہب کے زمانے میں زیادہ تھی، لذا بہت کم حضور وہاں رہے، حتیٰ کہ حضور کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، لیکن حکم دیا گیا حضور کو کہ اپنی توجہ کا مرکز اللہ کو رکھیں، اللہ آپ کے تمام امور کا ضامن ہے، جو غلط کار ہیں، جھٹلانے والے ہیں، مالدار ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کا کلا کما جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، تھوڑی سی آپ ان کو اگر چاہتے ہیں تو مہلت دے دیں۔ حضرت کا حوصلہ تھا، تدبر تھا، مہلت دے دی، نتیجہ یہ جتنے دشمن تھے فتح مکہ کے وقت مجبور ہو کر سب کے سب دائرہ اسلام کے اندر آ گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور پھر اسی سورہ کے اگلے حصے میں ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھو ہم نے حضرت موسیٰ کو بھی بھیجا تھا، فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، حضرت موسیٰ کے خاندان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، پیدا ہی نہیں ہونا دیتا تھا، بچیوں کو گھروں میں رکھا ہوا تھا نوکری کے لیے، کام کاج کے لیے، برتنوں کی صفائی کے لیے، فرش کی صفائی کے لیے یہ کام لیتے تھے، تنخواہ ونخواہ بھی نہیں ہوتی تھی، صرف روٹی ملتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا تھا۔ لیکن کیا ہوا، فرعون جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، جس کا لو لشکر ہے، جس کی فوجیں تھیں، دریائے نیل جو موجب بنا تھا ان کی آبادی کا، اسی دریائے نیل میں وہ غرق ہوا اور حضرت موسیٰ فتح یاب ہوئے۔ تو گویا بتایا گیا کہ میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو آپ لوگوں کا حال وہی ہوگا جو فرعون کا حال ہوا ہے، اگر آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانتے ہوئے اسلام کی طرف نہیں آئیں گے تو آپ کا حال بھی بعین ہی وہی ہوگا جو فرعون کا حال ہوگا، اس سے کسی صورت میں آپ بچ نہیں سکیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو اور کوئی حکم دے رہا ہے۔ سب سے پہلا حکم یہ دے رہا ہے اما السائل فلا تنہر، میرے حبیب اگر کبھی کوئی سوالی آ جائے نا، سوالی کو کبھی نہیں جھڑکنا۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت تو رحمت للعالمین ہے،
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی سوال ہی آئے، مانگنے والا آئے، سوال کرنے والا آئے، اس کو جھڑکے۔ یہ در حقیقت ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے اگر کسی کی کچھ مدد کر سکتے ہو تو کر دیا کرو، اگر مدد نہیں کر سکتے سخت زبان استعمال نہ کریں، اس کو جھڑکے نہیں، اس کو اس طرح کی تنبیہ نہ کریں، اس کو آپ تحدید نہ کریں، نوکروں سے یہ نہ کہیں کہ اس کو دھکے مار کر نکال دو۔ جب بھی کوئی سائل کسی کے سامنے آئے وہ دل میں یہی خیال کرے کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میرا کیا تصور ہوتا۔ تو گویا یہ زمانہ ہی ایسا ہے، اگر کوئی سوالی آیا ہے اما السائل فلا تنہر، اس کو جھڑکے نہیں، کچھ دے سکتے ہیں تو دے، مگر نہ معذرت کر لیں، ہاتھ باندھ لیں اس کے سامنے کہ میرے پاس کچھ نہیں، اگر کچھ ہو تو دے دے، بالفرض اگر وہ مستحق نہیں بھی تب بھی وہ مانگنے کے لیے آیا ہے، اور کہا گیا کہ جتنے سوالی ہوتے ہیں یہ ہیں عیال اللہ، اللہ کا کام ہے ان کو رزق دینا، آپ کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے کہ اپنے رزق سے ان کو دیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب قیامت کے دن ہوگا آپ جائیں گے دیکھیں گے اتنا زیادہ انعام میرے لیے رکھا گیا ہے، تو آپ کہیں گے یا اللہ میں نے تو اتنا خرچ نہیں کیا۔ اس وقت یہ کہا جائے گا نکتب ما قدموا وآثارہم، آپ نے جو تھوڑی سی چیز دی تھی وہ بھی ہم نے لکھ دی تھی، اور اس کے جو آثار ہوئے تھے کہ اس بچے کی پڑھائی کامل ہو گئی، وہ افسر بن گیا، پھر اس نے جتنی نیکیاں کی وہ بھی سب کے سب آپ کے نام اعمال میں لکھی گئی ہے۔ تو اما سائل کو کبھی نہ جھڑکے، مشکل ہے اس کے بعد آسانی آ جائے گی۔ ایک آیت میں کہا گیا اما الیتیم فلا تقہر، یتیم کو کبھی نہ جھڑکے، اس واسطے کہ جو بچہ یتیم ہو جاتا ہے اس کا مان ٹوٹ جاتا ہے، اس میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اب وہ کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتا، جب کسی کے سامنے کھڑا ہو تو سر اس کا نیچے ہوتا ہے، چونکہ اس کے اندر جو طاقت تھی، انرجی اس کے اندر موجود تھی ماں باپ کی موجودگی کی وجہ سے، اب وہ سمجھتا ہے کون مجھے پوچھتا ہے، نہ اس کو رشتہ دار پوچھتے ہیں نہ دوسرے لوگ پوچھتے ہیں، لوگ تو دیکھتے ہیں نا منہ کو، اگر ایک آدمی موجود نہیں ہے تو اس کی اولاد کو کیسے پوچھا جاتا ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے، خود حضور بھی تو یتیم تھے، شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھو کوئی یتیم آپ کے سامنے آ جائے ہمیشہ اس کی مدد کریں، سر پر شفقت کا ہاتھ پھیریں، جتنا کچھ اس کے لیے کر سکتے ہوں آپ لوگوں کو کرنا چاہیے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر یتیم آپ کے سامنے موجود ہو، اگر بچے کی پیشانی چومتے ہیں تو یتیم کی پیشانی بھی چوم لیں، اگر بچے کو آپ کوئی چیز، اپنے بچے کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس یتیم کو بھی کوئی نہ کوئی چیز دے دیں، دل میں یہ خیال کریں کہ اگر میرے بچے یتیم ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، اگر آپ کچھ کریں گے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کریں گے۔ تو یتیم کے خیال کا اس قدر توجہ کا کہا گیا ہے، اور ہے بھی مسئلہ اتنا اہم مسئلہ کہ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی شخصیت، لیکن جب دنیا سے جانے لگے تو باقاعدہ یہ کلمہ کہا تھا، لوگوں ایک بیٹی چھوڑے جا رہا ہوں اور میں حسین بھی چھوڑے جا رہا ہوں، ان کا خیال کرنا، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، ان کو کسی قسم کی زحمت نہ ہو، جب قیامت کے دن ہوگا تو پوچھا جائے گا میں بیٹی چھوڑ گیا تھا اس کا کیا بنا، پوچھا جائے گا میں حسین چھوڑ گیا تھا اس کا کیا بنا، اس وقت یہ کہا جائے گا کہ بیٹی آئی ہے تو اس کا پہلو زخمی تھا، اور علی ہاتھ میں جب دے رہے تھے تو کہہ رہے تھے یا رسول اللہ بار بار پوچھے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا، لوگوں نے کس طرح برتاؤ کیا، اور جب حسین آئے کس حالت میں حسین آئے ہیں کہ لاش پر گھوڑے دوڑ چکے تھے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، اب ماں نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور وہ پریشانی کی حالت میں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے، تو اس وقت یہ کہیں گے کہ لوگوں آپ لوگوں نے انصاف نہیں کیا، میرے بیٹوں کا خیال نہیں کیا، اپنے بیٹا چھوڑ گیا تھا، بیٹی چھوڑ گیا تھا، بیٹی آئی تو زخمی حالت میں آئی اور بیٹا آیا تو اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا شوہر معصوم ہے، امیر المومنین ہے، مولا کائنات ہیں، ایسے معصوم شوہر کو وصیت کرنے کی تو ضرورت نہیں، اس کے باوجود جب وفات کا وقت آیا ہے تو کہتے ہیں ابو الحسن میرے یتیموں کا خیال رکھنا، ابو الحسن میرے یتیموں کا خیال رکھنا۔ اور جس وقت مولا دنیا سے جانے لگے تو کل میں نے ذکر کیا تھا کہ اپنے بیٹے حسن سے کہتے ہیں حسن تمام بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا اور خاص طور پر حسین کا خیال رکھنا، کیونکہ حسین تیری ماں کو بھی بڑا پیارا تھا،
مجھے بھی بڑا پیارا ہے اور تیرے نانا کو بھی بڑا پیارا تھا، اجرکم علی اللہ، تیرے نانا کو بھی بڑا پیارا تھا۔ اور خود امام حسین علیہ السلام جس وقت دنیا سے جانے لگے، معصوم امام تھے، وہ جانتے تو تھے کہ بہن کو کوفہ بھی جانا ہوگا، بہن کو شام بھی جانا ہوگا، بہن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، لیکن جب وہ وہاں سے خیمہ سے نکلے ہیں نا، آخری وصیتیں دو کی ہیں۔ ایک وصیت تھی اختی زینب اے فضی ایتامی، اے بہن زینب میرے یتیموں کا خیال رکھنا، اور دوسری وصیت یہ تھی بہن زینب نماز تہجد میں مجھے نہ بھولنا۔ ایک وصیت یہ تھی کہ نماز تہجد میں مجھے نہ بھولنا، اور دوسری وصیت یہ تھی کہ میرے یتیموں کا خیال رکھنا۔ تو حسین جانتے تھے کہ زینب کے لیے کتنا کام سخت ہوگا، تب بھی وصیت کر رہے ہیں کہ میرے یتیموں کا خیال کرنا۔ عزادارو، امام حسن اس دنیا سے چلے گئے، جگر کے ٹکڑے تشت میں زینب لے رہی ہے اور اس وقت گریہ بھی کر رہی ہے۔ امام حسین اپنے بھائی کے گلے لگے ہیں اور اتنا گریہ کیا کہ امام حسن کو کہنا پڑا حسین آپ صبر کریں، حسین آپ صبر کریں۔ تو اس وقت وہ کہنے لگے بھیا کیسے صبر کروں، جگر کے ٹکڑے تشت میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس وقت امام حسن نے کہا حسین تیرے صبر سے آسمان کے فرشتے تعجب کریں گے، تیرے صبر سے تو آسمان کے فرشتے تعجب کریں گے۔ کیا چھوڑ گئے ہیں حسن؟ دو بیٹے ہیں، ایک کا نام قاسم ہے جو 4 سال کا ہے، ایک کا نام احمد ہے جو اس سے بھی چھوٹا ہے، ہو سکتا ہے وہ تقریباً 1 سال کا ہوگا۔ بیٹے چھوڑ کر گئے تھے تو وصیت کر کے گئے میرے یتیموں کا خیال رکھنا۔ ایک دفعہ یتیم حسن آئے جناب زینب کے دروازے پر، آتے رہتے تھے ویسے بھی، اب یتیم ہو گئے، جناب زینب کے دروازے پر آئے اور دہلیز پر بیٹھ گئے، اندر نہیں گئے۔ کافی دیر بیٹھے رہے، کسی کام کے لیے جناب زینب دروازے کے قریب آئیں، دیکھا کہ یتیم بھتیجا بیٹھا ہوا، دیکھا کہ یتیم بھتیجا بیٹھا ہوا، تو کہنے لگی بیٹا آپ تو ہمیشہ پہلے آج آیا کرتے تھے، آج کیوں نہیں آئے، کیوں دہلیز پر بیٹھ گئے؟ اٹھا لیا، گلے لگا لیا، بچہ تھا، آپ کیوں نہیں آئے، اس وقت کیوں نہیں آئے؟ تو اس وقت بچے نے کیا جواب دیا؟ بچہ کہنے لگا پھوپھی اماں اب میں یتیم ہو گیا۔ پھوپھی اماں اب میں یتیم ہو گیا ہوں۔ یہی دونوں یتیم احمد اور قاسم جس وقت امام حسین کی خدمت میں آیا ہے نا، چچا تھے، امام وقت تھے، لیکن روایت کہتی ہے کھڑے ہو گئے، دونوں کو گلے سے لگایا ہے اور دیکھا، یتیمی کا ملاحظہ کیا، دیکھا کہ ہونٹ خشک ہے، ہونٹ پیاس کی وجہ سے خشک ہے، حالت اس وقت غیر ہو رہی ہے، آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں، اور وہ دونوں بچے کہہ رہے ہیں، قاسم کہہ رہے ہیں چچا ہمیں اجازت دے، ہم جنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت امام نے کہا بیٹا میں تجھے کیسے اجازت دوں، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، جب مجھے بھائی یاد کرنا ہوتا تو میں تجھے دیکھ لیتا، میں تجھے کس طرح اجازت دوں؟ تو بہرحال امام اجازت نہیں دے رہے۔ یہ بچہ بڑا پریشان ہے، روایت میں ہے ماں کے پاس گیا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا جاؤ اپنے چچا سے کہو آپ کو اجازت دیں، لیکن چچا اجازت نہیں دے رہے۔ روایت میں ہے کہ امام حضرت قاسم ایک جگہ آئے، اپنا سر نیچے کیا اور نیچے کر کے آرام سے بیٹھ گئے، آنکھ لگ گئی، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا میں نے تجھے ایک چیز لکھ کر دی تھی، یہ چلے جاؤ اور جا کے اپنے چچا کو دے دو، اپنے چچا کو دے دو۔ جس وقت قاسم نے وہ چیز لی اور خوشی خوشی آئے اپنے چچا کی خدمت میں پیش کی، چچا کا پڑھنا تھا کہ امام روتے روتے بیٹھ گئے اور کہنے لگے میرے بھائی کا کتنا خیال ہے میرا، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرا بھائی حسین مشکل وقت میں ہو تو بیٹا اس وقت جان قربان کر دینا، بیٹا جان قربان کر دینا۔ اجرکم علی اللہ۔ یتیم بھتیجا کو حسین تیار کر رہے ہیں، باقی سب کو تیار کیا لیکن ان کو ایسا تیار کر رہے ہیں کہ باقاعدہ کفن پہنایا ہے اور کفن پہنا کر بھیجا ہے۔ جب قاسم گئے ہیں نا تو دیکھا کہ اس وقت دشمن موجود ہیں، دشمنوں نے حملہ کیا، ایک شخص آیا قاسم نے اس کو قتل کر دیا، دوسرا شخص آیا اس کو قتل کر دیا۔ روایات میں ہے کہ 5 بھائی جب قتل ہو چکے
ان کا بابا جس وقت آیا ہے مقابلہ کے لیے تو امام نے ام فروہ سے کہا ہے ام فروہ زمین پر بیٹھ جاؤ، بیٹے کے لیے دعا کرو کہ خداوند عالم اس کو بچا لے، دشمن بڑا زبردست ہے، لیکن آپ کے اس چھوٹے شہزادے نے اس دشمن کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اور قتل کرنے کے بعد جب اپنے چچا کے پاس دوبارہ آئے ہیں تو فرمایا بیٹا ذرا جاؤ اپنی ماں کو تو مل لو۔ جس وقت گئے تو اس وقت کیا دیکھا کہ ماں دعائیں کر رہی ہے، کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے۔ ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے، ماں نے پیشانی چومی اور کہا بیٹا جاؤ اللہ کے حوالے، جاؤ اپنی جان قربان کرو۔ اجرکم علی اللہ۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے عجیب چھوٹا سا بچہ تھا 13 سال کا، میں نے دیکھا کہ پاؤں کے تسمے ٹوٹ گئے ہیں، وہ تسمے جوڑنے کے لیے جب وہ نیچے جھکے تو ایک آدمی کہنے لگا میں چاہتا ہوں ایسا گرز ماروں، تو حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے کہا خوف خدا کرو، کیا تیری اولاد نہیں ہے؟ کیا تیری اولاد نہیں ہے کہ اس بچے کو گرز مارے گا؟ عزادارو، آپ کا یہ معصوم شہزادہ جنگ کرتا رہا، لیکن جب ہر طرف سے فوجوں نے سنگساری شروع کر دی، پتھر مارنے شروع کر دیے، ہر طرف سے حملے شروع کر دیے، فوجوں میں یہ گھر گئے، اس کو آواز دی چچا میرا آخری سلام ہو، تو آپ کے مولا ایسے آئے ہیں جیسے شکاری شکار پر جھپٹتا ہے، لیکن آنے سے پہلے دیکھا کہ گھوڑوں کی ٹاپو کے نیچے قاسم کی لاش پامال ہو چکی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ اپنے بھتیجے کی لاش کی پامالی کو دیکھا، اب اوپر کا حصہ اٹھا کے اپنے گلے سے لگایا، لیکن لاش پامالی کی وجہ سے زمین پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ آپ کا امام کس کو بلائے؟ کون ہے جو اس یتیم بھتیجا ساتھ اٹھانے دے؟ عزادارو، جس وقت گھر میں لائے، لاش کو رکھا، لاش کے سینے پر اس وقت ہاتھ رکھا اور اس وقت ایک کلمہ کہا واہ غربتا، اے میری غربت، یا اللہ میرے پاس جو کچھ ہے میں نے دے دیا۔ روایت میں ہے ایک طرف قاسم کی لاش، ایک طرف اکبر کی لاش، دایاں ہاتھ ایک لاش پر، بایاں ہاتھ ایک لاش پر۔ جب واہ غربت کہا ہے تو بہن پریشان ہو گئی اور کہنے لگی بھیا غربت کے نعرے کیوں بلند کرتے ہو؟ غربت کے نعرے کیوں بلند کرتے ہو؟ میں عرض کروں گا آج امام قاسم کی لاش لے کر آئے ہیں، لیکن ہے امام جب گھوڑے سے گریں گے کون ہوگا جو بیویوں کو اطلاع دے گا؟ البتہ جبرائیل آیا اور اس نے آواز دی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ اس وقت زینب نے آواز بلند کی واہ حجابا، اب مجھے یقین ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد میرا پردہ میرا پردہ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔